بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير۔ آج انشاءاللہ ہم باقی کے جو اسباق ہیں انشاءاللہ ان کا ریویو مکمل کریں گے۔ مجھے جلدی سے جو مدینہ عربک بک 1 کا لیسن نمبر 1 ہے اس کے جو مین پوائنٹس ہم نے ڈسکس کیے ہیں جلدی سے مجھے بتا دیں کہ وہ کون کون سے تھے، کسی کو یاد ہے؟ خاصا معرفہ ہوگا اور یہی والے پوائنٹ بتانے ہیں۔ بک 1 میں جو جیسے ہینڈ آؤٹس ہوتے ہیں نا، جس میں ہم پہلی سلائیڈ میں آپ کو دکھاتا ہوں، جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کس چیز کے بارے میں پڑھیں گے، تو اس میں آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں کہ 5 چیزیں ہیں جو ہم نے سیکھی ہیں لیسن نمبر 1 میں۔ جی، ہم نے سیکھا ہے کہ اسم کی جو اس کو ہم الگ کریں گے تو ایک تو ہم اس کو کریں گے نکرہ معرفہ، ایک تو نکرہ یا ہوگا یا معرفہ ہوگا، مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، واحد ہوگا یا تثنیہ ہوگا یا جمع ہوگا، اور مرفوع منصوب یا مجرور۔ شاید میرا کویسچن کلیئر نہیں ہے۔ میں جو ہمارا بک 1 کا، جی آپ نے ماشاءاللہ بالکل صحیح بتایا، ایوری تھنگ از رائٹ، لیکن جو لیسن نمبر 1 ہے مدینہ عربک بک کا، اس میں جو ہم نے ہینڈ آؤٹس یا اس کے جو مین پوائنٹس تھے وہ کون کون سے تھے، کن چیزوں کے بارے میں پڑھا ہے؟ جیسے ہم نے ماں کے بارے میں پڑھا ہے، من خاصا کے بارے میں، پڑھا ہے، من کے بارے میں، ہوں اور ہم نے پڑھا کہ نکرہ اسم جو ہوتا ہے اس پہ جب تنوین آتی ہے تو وہ ایک یا کسی ایک کی معنی دیتا ہے کمانا کوئی ایک۔ دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور ویری گڈ۔ جی، اور ہم نے پڑھا تھا کہ عربی میں ہے کے الفاظ نہیں آتے جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ جب ہم کوئی جملہ بناتے ہیں تو جو اس کا پہلا لفظ ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، دوسرا نکرہ ہوتا ہے، نکرہ دونوں مل ہوتا ہے، کر ہے یا ہے کی جمع مطلب دے دیتے ہیں۔ کمانا دیتے جیسے ہیں، کہ ٹھیک ہے۔ حاضہ، جی، جیسے حاضہ معرفہ اور بیت النکرہ، تو حاضہ بیت یہ ایک گھر ہے۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ ابھی بھی 3 چیزیں باقی ہیں جی، اینی ون ایلس، کسی کو یاد ہے؟ ہم نے ماں کے بارے میں پڑھا ہے، من کے بارے میں پڑھا ہے، اور حمزۃ الاستفہام کے بارے میں پڑھا ہے، رائٹ؟ حمزۃ جی، الاستفہام جو کہ ایک جملہ اسمیہ کو اگر اس سے پہلے حمزۃ الاستفہام آئے تو اسے سوالیہ جملہ میں چینج کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے 2 حروف کے بارے میں پڑھا ہے، وہ 2 حروف آپ کو یاد ہیں؟ ایک حل تھا، لا نہیں، حل کے بارے میں نہیں پڑھا، حروف الاجابہ ہم نے پڑھے ہیں جواب دینے کے لیے، نعم اور لا، نام اور لا۔ نعم اور لا۔ جی، تو یہ میں آپ سے یہ ایک میرا اپنا جو میتھڈ ہے، طریقہ ہے، جس طرح سے میں نے سیکھا ہے، اور الحمدللہ میرا بیٹا بھی اسی طریقے سے سیکھ رہا ہے۔ یہ جو مدینہ عربک بکس کے جو ہینڈ آؤٹس ہیں، لائک جو نوٹس ہیں، ہر لیسن کے جو ہینڈ آؤٹس ہیں وہ انہوں نے انٹرنیٹ پہ دیے ہوئے ہیں، اگر آپ کے پاس ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں آپ کو سینڈ کر دوں گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر پاسبل ہو تو ان کو پرنٹ آؤٹ نکال لیں، اور ہر لیسن کے ہینڈ آؤٹس آپ کے پاس موجود ہونے چاہیے۔ وہ جب آپ ہینڈ آؤٹس پڑھتے ہیں نا، یا جو نوٹس پڑھتے ہیں، تو آپ کو مین پوائنٹس کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں آپ لیسن میں ہے کیا، ہم نے سیکھنا کیا ہے۔ اور جیسے آئی تھنک بک نمبر 1 میں 23 لیسنز ہے، تو لیٹس سے کہ اگر ہر بک میں ہر لیسن میں اگر 3 سے 5 پوائنٹس ہیں، تو آپ کے پاس دا اینڈ آف دا بک آلموسٹ 50 to 60 پوائنٹس ہو جائیں گے۔ تو اگر یہ پوائنٹس آپ کو یاد رہیں گے نا، تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو وہ عربک یا قرآن مجید پڑھتے ہوئے پھر کوئی نہ کوئی کسی طرح کی کوئی بھی جو ہے نا وہ پریشانی نہیں ہوگی۔ ورنہ ہوگا کیا کہ ہم آگے بڑھتے جائیں گے، وہ پوائنٹس جو ہے وہ ایکیومولیٹ ہوتے جائیں گے، اور پھر دا اینڈ آف دا ڈے جب ہماری بک مکمل ہوگی تو ہمیں لگے گا کہ او اتنے سارے پوائنٹس اب کیا بنے گا۔ تو اب آپ یا تو اپنے ہاتھ سے لکھ لیں، وہ سب سے اچھی بات ہے، اگر آپ کے پاس نوٹ بک ہے آپ اس پہ لکھ لیں کہ ہم نے جو ہے لیسن نمبر 1 میں ہم نے ماں کے بارے میں پڑھا ہے، من کے بارے میں پڑھا ہے، اور آپ ان کا ڈفرینس بھی لکھ لیں کہ ماں جو ہے وہ چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، من جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی اور مخلوقات میں انسان، جن اور فرشتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے حمزۃ الاستفہام کے بارے میں پڑھا ہے، اور اسی طرح سے ہم نے 2 حروف کے بارے میں پڑھا جنہیں حروف الاجابہ کہتے ہیں، یعنی جواب دینے والے حروف جو کہ نام اور لا ہیں۔ یہ ہے مین چیزیں، مین پوائنٹس جو کہ بک میں سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے علاوہ کچھ ایکسٹرا ہوگا میری طرف سے تو وہ بھی شروع میں ہوگا،
اگر وہ بھی آپ ساتھ ساتھ یاد کرتے جائیں تو پھر تو بہت ہی اچھا ہوگا، لیکن ایٹ لیسٹ جو ہینڈ آؤٹس میں پوائنٹس دیے ہوتے ہیں مین، وہ آپ کو ضرور یاد ہونے چاہیے. صحیح ہے. تو ابھی لیسن 1 میں کون سے 5 چیزیں ہیں جلدی سے بتائیے. ما، جی حاضا، ما، من اور کیا، اور اس میں ہم نے حمزۃ پڑھا کہ الاستفہام، جی حمزۃ الاستفہام جی اور جی، نعم اور اور لا. یہ پڑھا کہ نام اور حروف لا پڑھا، اجابہ. اور جی حروف الاجابہ، بالکل. تو یہ چیزیں جو ہیں اور یہ اگر نکرہ آپ، پڑھا. جی جی تو یہ اگر 5-6 پوائنٹس آپ اپنے سامنے لکھ کے رکھ لیں، اور جب بھی آپ کو ٹائم ملے، جب بھی آپ فری ہوں اور اپنی نوٹ بک کھول کے وہ پوائنٹس دیکھ لیں گے نا، اور یہ ڈیلی کی بیسس پہ آپ نے کرنے، وہ پوائنٹس آپ نے ڈیلی کی بیس پہ دیکھنے ہیں، تو انشاءاللہ پھر آپ دیکھیے گا کہ یہ پھر ایک ایسا ہوگا نا، سم ٹائمز ایک چیز ہم سیکھتے ہیں تو وہ ہماری جو ٹیمپرری میموری ہوتی ہے، عارضی میموری کا حصہ ہوتے ہیں، اور جب وہ ہم بار 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 پڑھتے ہیں تو پھر وہ ہماری جو پرماننٹ میموری ہوتی ہے اس کا حصہ بن جاتے ہیں. تو لینگویج میں جب بھی ہم سیکھتے ہیں نا، تو بہت سارے پوائنٹس جو ہوتے ہیں وہ 90% ہماری جو ٹیمپرری میموری ہوتی ہے اس کا حصہ ہوتے ہیں. جیسے قرآن مجید یاد کرنے کی آپ اگزامپل لے لیں، جیسے آپ قرآن مجید یاد کرتے ہیں، چاہے آپ جو 2 ورسز یا 3 ورسز یا 5 ورسز ہیں، اگر آپ 100 دفعہ بھی یاد کریں پہلی دفعہ، اور اگر آپ اس کو دوبارہ نہیں پڑھیں گے تو وہ بھول جاتی ہیں. لیکن اگر آپ نے 10 دفعہ صبح پڑھ کے فجر کے بعد آپ نے یاد کر لیے، پھر آپ نے ظہر کے بعد ریوائز کیا، پھر عصر کے بعد، پھر مغرب کے بعد، پھر عشاء کے بعد، اگر ایک دن میں آپ نے 5 دفعہ اور پھر اگلے دن دوبارہ ان کو 5 دفعہ ریوائز کر دیا، تو وہ کیا ہوگا، آپ کی پرماننٹ میموری کا حصہ بن جائیں گی. پھر وہ بھولنے میں ٹائم لگتا ہے، یعنی اتنی جلدی بھولتی نہیں ہے. تو اسی طرح سے آپ نے ایسے ہی ہے جیسے آپ نے قرآن مجید یاد کرنا ہے، یہ پوائنٹس آپ نے ایسے ہی یاد کرنے ہیں. لیسن نمبر 2 میں ہم دیکھتے ہیں. لیسن نمبر 2 میں اب جملہ اسمیہ کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ اسم کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور اس کے 2 حصے ہوتے ہیں، مبتدا و خبر، رائٹ. اور مبتدا سے کیا مراد ہے؟ جس سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے. اردو میں ہم کہتے ہیں نا ابتدا کرتا ہوں یا کرتی ہوں اللہ کے نام سے، تو جس سے جملہ شروع ہوتا ہے، اسی لیے اسے مبتدا کہتے ہیں. تو جملہ اسمیہ کا جو پہلا حصہ ہوگا یا جو مرفوع حصہ ہوگا، اگر جار مجرور نہیں ہے تو پھر پہلا حصہ ہوگا، لیکن اگر جار مجرور یعنی پریپوزیشن اور ناؤن ہو تو وہ کبھی کبھی شروع میں بھی آ جاتا ہے، رائٹ. یعنی مبتدا اور خبر کی جگہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، لیکن 90% کیسز میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ مبتدا شروع میں آئے گا اور خبر بعد میں آئے گی. لیکن 5 to 10% کیسز میں ایسے ہوتا ہے کہ خبر پہلے آ جاتی ہے اور مبتدا بعد میں. اچھا، اس میں کیا مصلحت ہے یا واٹس دا ریزن کہ خبر پہلے آ جاتی ہے اور مبتدا بعد میں؟ ابھی تک میں نے آپ کو ایک ریزن بتائی ہے، باقی انشاءاللہ 3-4 ریزنز اور ہیں، وہ بھی آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم سیکھ لیں گے. جب جار مجرور شروع میں ہوگا تو وہ خبر بن جائے گا، مبتدا بعد میں آئے گا. ہاں، یعنی ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ جار مجرور جو ہے وہ مبتدا سے پہلے آ جاتا ہے، یعنی وہ رہے گا تو ہمیشہ خبر ہی، لیکن وہ کیا ہوگا کہ وہ خبر کی جگہ پہ آ جائے گا اور مبتدا جو ہے وہ آگے شفٹ ہو جائے گا، رائٹ. ایک یہ ہے. ایک اور ریزن بھی میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں، جیسے جو دعا یا بد دعا جیسے ہو نا، تو اس میں بھی جو ہے وہ مبتدا نہیں، وہ نکرہ ہو جاتا ہے. نہیں، وہ نہیں ہے، دیٹس نہیں، وہ اس میں ابھی ہم نہیں پڑھیں گے. اور بھی 3-4 ریزنز ہیں، لیکن میرے خیال میں پھر وہ تھوڑا ایڈوانسڈ ہو جائے گا. اچھا، آپ نے بھی جوائن کیا ہے. 90% کیسز میں مبتدا جو ہے وہ پہلے آئے گا اور خبر جو ہے وہ بعد میں آئے گی، رائٹ. لیکن 5 to 10% کیسز میں ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ خبر پہلے آ جائے گی اور مبتدا بعد میں آئے گی. اور وہ ایک ریزن ہم نے یہ بھی پڑھی ہے کہ خبر جو ہے وہ جب جار مجرور ہوگی تو وہ پہلے ہوگی اور مبتدا بعد میں آئے گی. لیکن ایک اور چیز بھی ہے کہ اس کے لیے اس میں ایمفیسس بھی ہوتا ہے، لائک کسی چیز کی توکید کے لیے یا ایمفیسائز کرنا ہو نا، جیسے ہے قرآن مجید میں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تو جب للہ جار مجرور ہے، اگر یہ شروع میں آ گیا، خبر شروع میں آ گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی زمینوں میں اور آسمانوں میں ہے وہ سب کا سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہی ہے، یعنی دیٹ belongs to اللہ سبحانہ وتعالیٰ only, no one else. تو اس کی ایک مصلحت یہ بھی ہوتی ہے کہ جب جار مجرور ہوگا یا خبر جب مبتدا سے پہلے آ جائے گی تو وہ ایمفیسس کے لیے ایسا ہوتا ہے. آئی ہوپ انشاءاللہ اٹس کلیئر ناؤ.
मुब्तदा और खबर दो चीज़ों में बराबर होते हैं, कौन सी दो चीज़ों में बराबर होते हैं? अदद और अदद और जिन्स जिन्स में। अदद से क्या मुराद है, यानी नंबर, सिंगुलर नंबर या वाहिद होगा तो मुसन्ना। खबर भी वाहिद होगी। और जिन्स से मुराद मुज़क्कर मुअन्नस। जी, वेरी गुड, सही हो गया, ओके। अब मुब्तदा और खबर जो है वो इनका एराब क्या होता है? मरफू मरफू होते हैं, दोनों मरफू होते हैं। तो जैसे हम कहते हैं बिलालुन मुदर्रिसुन, बिलाल एक उस्ताद है। तो अब यहाँ पे आप देखें कि बिलालुन जो है ये मरफू है और मुदर्रिसुन भी मरफू है, दोनों मरफू हैं। और कम्बिनेशन यही होता है कि ये मारिफा और नकिरा इसम का कम्बिनेशन जो है वो एक मुकम्मल जुमला बनाता है, जुमला इस्मिया बनाता है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, वो हमने पढ़ लिया कि कभी कभी एक्सेप्शंस भी होती हैं, लेकिन आप कह सकते हैं कि 95% केसेस में ऐसा ही होगा कि मुब्तदा और ख़बर जो है वो दोनों मरफू होंगे, और मुब्तदा जो है वो मारिफा होगा और ख़बर जो है वो नकिरा होगी। क्या मुब्तदा और ख़बर मजरूर भी हो सकते हैं? नहीं, खबर मजरूर हो सकती है? जी नहीं, दोनों सेम होंगे। अच्छा, तो अगर मैं कहूँ कि बिलालुन फिल मस्जिदी, इसमें आप मुझे बताइए, या लेट्स से कि सूरह फातिहा का जो पहली आयत है सूरह फातिहा की, अल्हम्दुलिल्लाही, तो इसमें क्या मुब्तदा और खबर है? इसलिए कि हुर्फ जर लग गया ना यहाँ। जी हाँ। तो वो मतलब पॉसिबल है कि खबर किसी वजह से मजरूर हो सकती है, राइट? वैसे होगी तो वो मरफू ही, लेकिन जैसे उससे पहले हरफ जार आ जाए तो वो मजरूर भी हो सकती है, जैसे अल्हम्दुलिल्लाही, या जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया बिलालुन फिल मस्जिदी। क्योंकि अभी ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कि बंदा कहे कि मुब्तदा और ख़बर तो दोनों मरफू होते हैं, तो अल्हम्दु तो मरफू हो गया और ये मुब्तदा बन गया, तो ख़बर कहाँ से मिलेगी? तो वो फिर जो है वो लिल्लाही जार मजरूर को हम जो है वो ख़बर मान लेंगे, तो ख़बर उसको माना जाएगा बाय द वे, मुब्तदा और ख़बर। ठीक है। और लेसन नंबर 2 में आप देखें कौन सी चीज़ें हैं, ज़ालिका और वाव, दो ही चीज़ें हैं। जी, ज़ालिका और वाव के बारे में आप मुझे ज़रा बताइए, ज़ालिका क्या है? दूर इसमें इशारा इस्मुल इशारा है जी, और ये दूर के लिए इस्तेमाल किया, बाईद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। और वाव के बारे में हमने जो पढ़ा है, कंजक्शन, कंजंक्शन, कनेक्टिंग पार्टिकल है। ठीक है, ये पार्टिकल है बाय द वे, वाव जो है ये हर्फ है, यानी ये भी एक हर्फ है, पार्टिकल होगा जी। और ये कनेक्ट करता है किस चीज को किसके साथ कनेक्ट करता है? लफ्ज को जुमले इसम को फेल के साथ कनेक्ट करेगा, अहसन या जी बिल्कुल। बहुत सारी चीजें, जैसे अगर किसी की सफ़ात बयान की जा रही है तो वाव वाव करके भी बयान की जा सकती है। अगर लिस्ट हो ठीक है चीज़ों की, जी या जब आप लफ्ज़ को लफ्ज़ के साथ कनेक्ट करना चाहें या जुमले को जुमले के साथ कनेक्ट करना चाहें, तो बेसिकली बीच में जो सिर्फ है वो वाव आ जाएगी और वो दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। वाव ओके कस्मिया भी होता है। जी, माशाल्लाह, वाव की आप अल्लाह ने चाहा तो 13 अक़साम पढ़ेंगी, 13 किस्में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सर आप वो कल जब वो स्टार्ट वाला बता रहे थे उसको भी नाम प्लीज लिख दीजिएगा, किसका? जो आप कल कह रहे थे ना स्टार्ट में वो इस्तेनाफिया, जी जी, मैं आपका नाम जी जी बिल्कुल आपको बता जी दूंगा। लिख दीजिएगा इसमें। हाँ जी शुक्रिया। ठीक है इंशाल्लाह, कोई बात नहीं। और इस्मुल इशारा में ज़ालिका के बारे में हमने पढ़ लिया कि ये मरफू होता है। अच्छा, ये मरफू क्यों होगा यहाँ पे? क्योंकि ये इसमें इशारा होगा, और जब किसी की तरफ इशारा किया जाता है तो वो मरफू में आएगा, इसमें जैसे इशारा कि सारे मतलब कि वो मानसा होगा। क्योंकि ये मुब्तदा है। और वकास भाई मुझे ये बताइए कि खबर कहाँ पे है? जी, खबर कहाँ पे है? खबर तो भी नहीं है यहाँ पर। वैसे हाँ, तो मैं फिर कह रहा हूँ मुब्तदा कैसे हो जाएगा? ऑल डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन जो भी होते हैं वो सारे मरफू होते हैं ना। नहीं, मरफू नहीं होते, हमने ये पढ़ा है कि मारफा होते हैं। मारिफा होते हैं, ये हमने पढ़ा जी बिल्कुल। ये चीज तो ठीक है कि मारिफा होते हैं, लेकिन यहाँ पे मरफू क्यों लिखा हुआ है? बाय डिफॉल्ट मरफू होगा, जी, ये देखिए आपको इस्म मैंने, बाहर गया। हाँ। जी जी जी, ये पॉइंट जो है ना, मैं मुझे पता था कि इसमें थोड़ी सी कोई भी नाउन जब आप देखेंगे ना, कोई भी नाउन आपके सामने आएगा,
فرسٹ ٹائم جو اس کا سٹیٹس ہوگا وہ مرفوع ہی ہوگا. ٹھیک ہے. اب وہ منصوب یا مجرور، اس کو منصوب یا مجرور ہونے کے لیے دیر ہیز ٹو بی اے ریزن، اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے کہ وہ منصوب یا مجرور کیوں ہوا ہے. ٹھیک ہے استاد جی. ٹھیک ہے، تو اسی لیے ہم نے یہاں پہ جو ہے وہ مرفوع لکھا ہے. بٹ یو رائٹ، اگر آپ کہتے ہیں کہ ذالک بیت، ذالک کتاب، ذالک قلم، تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ مبتدا ہے اس لیے مرفوع ہے، اور اس کے ساتھ خبر ہے تو وہ خبر بھی جو ہے وہ دونوں مرفوع ہوں گی. لیکن اگر خبر موجود نہیں ہے تو پھر ہم اس کو مرفوع اس لیے کہیں گے کیونکہ یہ بائی ڈیفالٹ جو ہے یہ مرفوع ہے، اور اسی طرح سے اس کو واحد مذکر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور پروننسیشن میں آپ دیکھیں تو اس کو لکھا ڈفرینٹ طریقے سے جاتا ہے اور پڑھا ڈفرینٹ طریقے سے جاتا ہے. اس کے اوپر بیسیکلی کھڑا زبر بھی ہوتا ہے، اور اگر نہ بھی ہو تو اس کو ذالکہ ہی پڑھا جائے گا. اب لیسن میں ہم نہیں جائیں گے کیونکہ لیسن الحمدللہ آلریڈی ہم نے کر لیا ہے. اچھا، میں آپ کی میموری کا ٹیسٹ لینا چاہوں گا کہ ابھی اس لیسن کے مین پوائنٹس میں کتنی چیزیں ہیں اور وہ کون سی ہیں؟ دو مبتدا چیزیں، خبر دو ذالکہ اسم الاشارہ ہیں اس میں، ماں ذالکہ. ماں تو نہیں ہم نے پڑھا، اس میں دو چیزیں ہیں ذالکہ صرف، ذالکہ اور تلکا. ماں بھی ہے، حاضہ بھی ہے. ہاذا نہیں نہیں اور نہیں، ماں تو کوشچن کے لیے یوز ہو رہا ہے. دیکھیے اس میں صرف دو چیزیں ہیں. میں واو آپ کو واو جی واو دو ہی چیزیں ہیں. وہ ٹھیک کیا ہے ہے؟ جی ذالکہ اور واو. جی. تو لیسن نمبر 1 میں ہمارے پاس 5 چیزیں تھیں، اور لیسن نمبر 2 میں آپ نے 2 اور چیزیں ایڈ کر لی ہیں، تو اب آپ کے پاس مین جو چیزیں ہیں وہ 7 ہیں. جیسے میں نے آپ کو ابھی بھی کہا ہے کہ سر وہ کیا ہے؟ جی ما ذالک، وہ کیا ہے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی ٹھیک ہے. تو اور سمجھ میں بھی آ گیا. جی الحمدللہ. تو اب مین چیزیں 7 ہو گئی ہیں، لیکن جو جیسے میں نے آپ کو اگر کوئی تھوڑی سی ایڈیشنل چیزیں، جیسے یہ ہم نے ایڈیشنل چیزیں خود سے ایڈ کی ہیں، اور یہ انفارمیشن بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے کیونکہ یہ کور انفارمیشن ہے. انشاءاللہ ایک دفعہ آپ اس سے یوز ٹو ہو جائیں گے تو پھر آگے آپ کو فردر جو سینٹینسز ہوں گے یا ورسز آف دا قرآن ہوں گی یا احادیث ہوں گی، تو ان میں انشاءاللہ پھر آپ کو کوئی بھی کسی قسم کی کنفیوژن نہیں ہوگی. جیسے اب یہ بک میں تو یہ چیزیں نہیں دی ہوئی ہیں کہ مبتدا اور خبر عدد اور جنس میں برابر ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر مرفوع ہوتے ہیں. اور جو شیخ صاحب جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، حفظہ اللہ، تو انہوں نے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا کام کیا ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اسٹوڈنٹس پہ اور ٹیچرس پہ کہ وہ آگے فردر کس طرح سے ان کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. تو یہ جو چھوٹی سی اور چیزیں ہیں جو کہ ایڈ کی ہیں، یہ بھی آپ نے ضرور ان کو جو ہے اپنے ایڈ کرنا ہے اپنے ہینڈ آؤٹس میں، اور آپ نے ان کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے. لیکن جو مین ہمارے پوائنٹس ہوئے وہ 7 ہوئے ہیں، جس میں پہلے لیسن میں ہم نے 5 پڑھے ہیں، ما، من، حمزۃ الاستفہام، لا اور نعم. اور اب 2 اس میں شامل ہو جائیں گے ہمارے ذالکہ اور واو. تو یہ ہمارے ٹوٹل 7 پوائنٹس ہو گئے. اب ہم نیکسٹ لیسن کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. لیسن نمبر 3. لیسن نمبر 3 میں کسی کو یاد ہو کہ ہم نے کتنا پڑھا ہے؟ پورا پڑھا ہے. جی آپ کے سامنے آ گیا لیسن نمبر 3؟ جی ہاں. جی جی ٹھیک ہے. تو ایک تو لیسن نمبر ال 3 پڑھا میں ہے، ہم نے اگر کسی اسم کے جی ساتھ ال لگا دیں تو اس کو ہم نکرہ سے معرفہ بنا سکتے ہیں. اور اگر حمزۃ کسی الوصل ناؤن کے ساتھ شروع میں ال ایڈ کر دیں، جیسے کتاب، کوئی کتاب، اس کے ساتھ اگر ال لگا دوں الکتابو، تو وہ کوئی خاص کتاب ہو جائے گی. اوکے ماشاء اللہ. اور دوسرا حمزۃ الوصل پڑھا ہم نے، یعنی جوڑنے والا حمزہ. حمزہ اوکے. یہ روانی میں پڑھا، رمضانی میں حمزۃ الوصل نہیں پڑھا جاتا، لیکن اگر ہم آیت شروع حمزۃ الوصل سے ہو رہی ہے تو ہم اس کو حرکت دے کر رول کے مطابق پھر جوڑ کے پڑھیں گے پڑھیں گے. ماشاء اللہ. پھر احسنت. حمزہ کہتا جب الف، سپوز کہ الف والی لائن کے نیچے زیر یا زبر یا پیش آ جائے تو پھر وہ حمزہ کہلاتا ہے.
اور حمزۃ حمزہ قطع القطع جو ہوتا جی ہے وہ ہاں حمزہ قطع ہر حالت میں پڑھا جاتا ہے، یہ لفظ کے شروع، درمیان یا آخر میں کہیں بھی آ سکتا ہے۔ جی جیسے سورۃ الفاتحہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت، تو جب ہم انعمت انعمت پڑھتے ہیں تو وہاں پہ یہ ہر حال میں پڑھا جائے گا، اب اس کو اب ہم ملا کے نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے نا؟ اب تو اس کو ہم نے جی جو ہے وہ تو اب یہ کیا ہوگا، قطع اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پچھلے لفظ کو اور اگلے لفظ کو دونوں کو کاٹ دیتا ہے، یعنی ان کو اب ملا کے نہیں پڑھ سکتے۔ نون کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد صراط الذین اور پھر اس کے بعد الف کے اوپر حمزہ ہے، تو اس کو ہم نے انعمت پڑھنا ہے۔ اب اس کو ہم صراط الذین ننعمت نہیں پڑھ سکتے، صحیح ہے نا، کیونکہ ہم اس کو ڈراپ نہیں کر سکتے، یہ پڑھا ہی پڑھا جائے گا، اس لیے اس کو حمزۃ القطع کہتے ہیں۔ اوکے، یہ ال میں جو ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ ال کہہ رہے ہیں تو کیا یہ پورا ال کا کمبینیشن ہے یا یہ لام کا کوئی نام بھی ہے؟ اور یہ لام بیسیکلی وہ لام فنکشن تعریف کر رہی ہے، لام 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 تعریف الجلالہ لام نہیں، لام التعریف، تعریف جی لام التعریف، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب لام کی کتنی قسمیں ہو گئی ہیں؟ آپ نے کتنی لام کی قسمیں سیکھ لی ہیں؟ حروف لام جر کی 8 نے قسمیں سیکھا ویسے ایک، جی جی 8 ہے ماشاء اللہ، لیکن ابھی تک ہم نے کتنی سیکھی ہیں؟ ایک تو حرف جر کا لام جی، شمسی، لام قمری اور لام حمزۃ نہیں لام تعریف۔ ایک ایک لام کل بھی پڑھا تھا ہم نے لیکن اس کا نام ایک مجھے یاد نہیں آ رہا۔ ایک لام تاکید شاید پڑھا ہے ہم نے۔ لام لام تاکید ہم نے تاکید پڑھا نہیں جی، ہے، لیکن وہ ہمارے سامنے جی آ گیا تھا، بالکل وہ عام طور پہ ان کے ساتھ مل کے آتا ہے، جیسے ان الانسان لفی خسر، اور جو ہم نے کل میں پڑھا تھا نا وہ تھا اسے لام ابتدائیہ کہتے ہیں، یعنی وہ مبتدا کے ساتھ آتی ہے، جیسے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، جی تو وہ شروع میں آتی ہے، اسے لام ابتدائیہ اور کہتے ہیں۔ لام استاد جی حرف جر بھی تو ہے نا لام؟ جی جی بالکل، ہم نے ابھی تک 2 للہ اقسام پڑھی ہیں۔ جی للہ ما فی ویری السماوات۔ گڈ، ہم نے ابھی تک 2 اقسام پڑھی ہیں، ایک ہم نے لی پڑھی ہے جو کہ حرف جر ہے، اور لی کا ایک اصول آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ لی جب اٹیچڈ پروناؤن کے ساتھ آئے گی تو اس کے اوپر زبر آ جاتی ہے، جیسے آپ لی پلس ہم ہے تو یہ کیا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا زبر لہم، کے ساتھ۔ جی تو یہ زیر جو ہے یہ زبر میں تبدیل ہو جاتی ہے، یہ بھی ایک چیز ہے جو آپ کو نوٹ کرنی ہے۔ تو یہ حرف جر ہی ہے، لیکن جب یہ اٹیچڈ پروناؤنس کے ساتھ آئے گی، ہم نے اٹیچڈ پروناؤنس پڑھے ہیں ابھی تک یا نہیں پڑھے؟ میرے خیال میں نہیں پڑھے ہیں۔ نہیں پڑھے ابھی ہم نے۔ جی جی ہاں، تو انشاءاللہ اس میں بھی میں ایکسپلین کر دوں گا، لیکن یہ کل چونکہ ہمارے سامنے یہ چیز آئی تھی، تو یہ جب اٹیچڈ پروناؤنس کے ساتھ آئے گی تو پھر یہ زیر زبر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو لام ہے اسے لام و تعریف کہتے ہیں، اور یہ ایک نکرہ اسم کو معرفہ اسم میں تبدیل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اسی طرح آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا حمزۃ الوصل اور حمزۃ القطع، یعنی جوڑنے والا حمزہ اور قطع کرنے والا حمزہ، اور پھر یہی 2 حمزے ہیں جو الحروف القمری اور شمسیہ میں آتے ہیں، اور ہم نے ان کی پروننسیشن کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ کیا ہم نے اس کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا۔ لام و تعریف نکرہ اسم کو معرفہ بنانے والی لام، جیسے حمدن ہے تو ہم اس کے ساتھ لام و تعریف اگر لگائیں گے تو یہ بن جائے گا لحمدن، رائٹ، لیکن یہ ریڈیبل نہیں ہے، کیونکہ عربی میں کوئی بھی لفظ جو ہے وہ ساکن حرف سے شروع نہیں ہو سکتا، عربی میں ایسا پاسبل نہیں ہے، اور اگر ساکن سے شروع ہو تو اس کو متحرک کرنا ضروری ہے، یعنی اس کے اوپر کوئی زیر زبر پیش لگانا ضروری ہے۔ تو اس کو پڑھنے کے لیے اس کے ساتھ کیا لگا دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ لام و تعریف ہے تو اس کے ساتھ حمزۃ الوصل لگا دیا جاتا ہے، اور یہ ہو جائے گا الحمد للہ۔ اور یہ جو لام و تعریف کے ساتھ حمزہ مل کے جڑ کے آتا ہے نا، یہ ہمیشہ زبر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اس کو ہم زیر یا پیش کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے۔ کوشچن ایک تھا سر جی، جی یہ نا مطلب ایشین جو ریسائٹرس ہے موسٹلی وہ کیا کرتے جب سورۃ المزمل وہاں پہ ہے مطلب وَأَقْرِضُ اللَّهَ، وہ جو مطلب حمزۃ الوصل ہے نا وَأَقْرِضُ اللَّهَ ہو جائے گا نا وہاں پہ؟ نہیں وہ حمزۃ القطع ہے، اقرض یقرض اقرادا کا مطلب ہوتا ہے قرض دینا، وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، تو وہ اس کو ہم ملا کے نہیں پڑھیں گے، اس لیے ہم اس کو حمزۃ القطع کہتے ہیں۔ کیسے ڈیفرینشیٹ کریں گے یعنی قطع قرآن مجید میں تو جیسے آپ دیکھیں گے نا، جو ہمارا مصحف جو ہم پاکستان میں یا انڈیا میں پڑھتے ہیں تو اس میں حمزۃ القطع کے اوپر زبر یا زیر لکھی ہوئی ہوگی، ٹھیک، اور اگر وہ حمزۃ القطع نہیں ہے، اگر وہ حمزۃ الوصل ہے تو پھر اس کی زیر اور زبر اس کے اوپر نہیں لکھی ہوگی۔ اوکے شکریہ۔ جی سمجھ آ گیا؟
تو जी, जो ये जो ये मुसहफ जी इंडो पाकी मुसहफ में हमज़तुल वस्ल नहीं दिखाई देगा, ये तो उस्मानी मुसहफ में दिखाई देता है। जी बिल्कुल, और वो उस्मानी मुसहफ में क्या होता है, उसके ऊपर एक छोटी सी ना साहत डाल दी जाती है इस तरह से, तो ये पता चल जाता है कि ये जो है ये हमज़तुल वस्ल है। लेकिन जो हम इंडो पाक वर्जन में पढ़ते हैं तो वहाँ पे अगर वो हमज़तुल वस्ल होगा तो खाली होगा, उसके ऊपर ऊपर और नीचे उसके कोई जो है वो ज़ेर ज़बर या इराब, पेश नहीं होगी, इराब जी। नहीं होंगे जी, इसमें सही तरीके से इराब पढ़ने नहीं, के हरकत नहीं लिए होंगी सॉरी जी हरकत जबान जी। जी जी, इसमें सही तरीके से पढ़ने के लिए उस्मानी मुसहफ को ही मतलब सही समझ के पढ़ते हैं, है ना? उसका हर हर्फ को हक अदा करके पढ़ा जाता है। हाँ जी, वो मुसहफ तो कोई भी हो, लेकिन हमने जो है वो पढ़ना, अगर तजवीद के साथ पढ़ना सीखें तो ज़्यादा अच्छा है कि हर हर्फ को जो है उसका हक दे के अदा किया जाए। बिल्कुल सही आपने कहा है। तो ये अब जो है इसका आपने ख्याल रखना है कुरान मजीद पढ़ते हुए, और देखना है आपने कि आप कहीं गलती से हमज़तुल क़त्अ को जो है वो हमज़तुल वस्ल ना पढ़ें, जैसे अभी हमने देखा है कि व अक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना, तो ये चीज़ हमने थोड़ा सा ख्याल करना है इसका। जैसे अब अल असर है तो हमज़तुल वस्ल में क्या होगा, जब इसे मिला के पढ़ेंगे तो ये लिखने में आएगा लेकिन पढ़ने में नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, वल असर। अच्छा, आपने यहाँ पे एक और चीज़ भी देखी होगी कि यहाँ पे रा के ऊपर पेश है, लेकिन नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे रा के नीचे ज़ेर है, तो इसका मतलब है कि ये जो वाव है, वाव की चलो दूसरी किस्म भी आप देख लें, इसको वावुल क़स्मिया कहते हैं, जो कि कसम के लिए इस्तेमाल होती है, और इसके बाद भी नाउन जो है वो मजरूर हो जाता है। तो ये हर्फ जर की तरह इसका मतलब एक्ट करती है, लेकिन इसको हम हर्फ जर नहीं कहेंगे बल्कि वावुल क़स्मिया कहेंगे। और कुरान मजीद में जहाँ भी ये इस्तेमाल हुए, जैसे वश्शम्सी वल क़मरी और वल असरी, तो जहाँ भी जी वत्तीनी वज़्ज़ैतून, जी बिल्कुल, तो वहाँ पे फिर जो है वो ये, तो ये भी, इससे भी आपको पहचान हो जाएगी कि ये जो है वाव क़स्मिया है, यानी ये ओथ के लिए या कसम के लिए इस्तेमाल हुई है। लेकिन हमारा फोकस इसके ऊपर नहीं है, फोकस ये है कि अब क्या हुआ है कि वाव से जब इसको मिला के पढ़ा गया है तो अब इसको वल असर पढ़ा गया, अब यहाँ पे हमज़ा को व अल असर के साथ नहीं पढ़ेंगे। और अगर आप उस्मानी मुसहफ में देखेंगे तो इसके ऊपर ना छोटी सी साद की आंख बनी हुई होगी, जैसे स्वाद हम कहते हैं, तो उससे क्लियर हो जाता है कि ये जो है हमज़तुल वस्ल है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान इंडिया का मुसहफ पढ़ रहे हैं और अगर उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये पढ़ा नहीं जाएगा, ये सिर्फ लिखने में आएगा, पढ़ने में नहीं आएगा। उस्ताद मोहतरम, ये ऐसे भी है ना कि देखें, अलिफ जो है वो खुद कुछ भी नहीं है, जब इसके ऊपर कोई हरकत होती है तो तब ये हमजा बन जाता है और फिर उसको अहसंत पढ़ा जी, जाता है, वेरी गुड, और माशाल्लाह। जब इसके ऊपर हमजा नहीं होता, कुछ भी हरकत नहीं होती, तो फिर ये कुछ ही नहीं पढ़ा जाता, मतलब फिर वो वसल बन जाता है, वो वसल बन जाता है, बिल्कुल, ये शुरू स्किप का, कर देते हैं ना बिल्कुल फिर। हाँ, ये पहले सबसे पहले लेसन का पॉइंट है ना, जो हमने शुरू में, मेरे ख्याल में शायद पहले या दूसरे लेसन में हमने पढ़ा था जी, कि अलिफ जो है अअंतुम वो अशद्दु खल्क़न अम इस्समाउ बनाहा रफ़अ समकहा फसव्वाहा, तो इसमें ये हमज़तुल क़त्अ है ना, अअंतुम। अंतुम, बिल्कुल जी, सही। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। वालेकुम अस्सलाम। मेरा ये क्वेश्चन था कि ये हरूफ अल कमरिया हरूफ अल शमसिया, इसको थोड़ा सा इसके साथ वाज़ेह कर देते कि इसमें भी मुझे लगता है हम लोग तो यही बस अल और ये इसका नाम सुकून और शद्दा को देख के हम लोग कर लेते हैं, लेकिन इसका रूल कैसे हम बच्चों को समझाएंगे कि ये किताब के हिसाब से लेसन नंबर 3 का एंडिंग लाम शमसिया लाम कमरिया पे भी हो रही है ना? जी 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 जी, कुरान मजीद पढ़ने के हवाले से तो अगर आप देखें तो उसका रूल कुरान मजीद के हिसाब से तो यही है कि अगर लाम के बाद आप तशदीद देखेंगे तो फिर वहाँ पे लाम को नहीं पढ़ा जाएगा। जैसे वशम्स है, तो आप कुरान मजीद में देखेंगे कि शीन के ऊपर जो है वो तशदीद होगी, राइट, वशम्स, तो यहाँ पे इसको, इसमें तो हमज़तुल वस्ल और हमज़तुल क़त्अ का भी कोई रूल इसमें दाखिल होता है? इनमें नहीं, ये जो हरूफ शमसी और कमरिया में लाम होता है, लाम, इसमें तो लाम लाम होता है, लाम जो के रूल पे जो है ना वो लाम आप, पढ़ा जाता है और लाम नहीं पढ़ा जाता। जी और अच्छा, सर ये वल लाम एक मजमूआ है हक का खौफ अदब गम है, वो हुरूफ कमरिया है सारे। जी जी जी, वो जो हमने डिस्कस किया था, बिल्कुल, आप दोबारा रिवाइज कर देंगी? हक का खौफ अजब गम है, जी, हक का खौफ अजब गम है, तो उसमें सारे जो हैं वो हरूफ कमरिया हैं, राइट, कमरिया है, लाम पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, तो टोटल अगर हम हरूफ कहें कि 28 हैं,
تو 14 جو ہے وہ شمسیہ ہے اور 14 جو ہے وہ قمریہ ہے، رائٹ؟ تو سسٹر وہ تو ہمیں یاد کرنے ہوں گے، یا تو یاد کر لیں یا دوسرا اس کا یہی ہے آسان سا، جی یا تو اس کو آپ یاد کر لیں، یا یہ ہے کہ قرآن مجید کے حوالے سے اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو پھر اس میں آپ نے یہی دیکھنا ہے کہ اگر لام تعریف کے بعد تشدید ہے تو پھر وہاں پہ ہم حمزہ اور لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے، ان کو ڈراپ کر دیں گے اور پڑھا جائے گا والشمس والشمسی۔ اور وہ کویسچن آ رہا تھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ واو جو ہے یہ حروف جارہ میں آتا ہی نہیں ہے، تو آپ کو یہاں سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ واو کے بعد جب زیر آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ واو قسمیہ ہے۔ ویسے یہ آگے کی چیز ہے، اگر آپ کو ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی تو نو نیڈ ٹو وری اباؤٹ دیٹ، لیکن یہ ہے کہ واو جو ہے یہ حروف جارہ میں نہیں آتی ہے۔ سر جی پراپر نشانی اس کی سر یہ ہے کہ حق کا خوف عجب میں اس میں لام یوز ہوگا، پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ جو حروف ہیں ان کے ساتھ تشدید لگی ہوئی تو حروف شمسیہ ہوں گے، وہ شمسیہ ہوں گے، جی بالکل، جی وہ جزاک قمریہ اللہ۔ نہیں ہوں گے، جی۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، تو جی والقمر اس میں وہ وہاں پہ والقمری میں لام کو جو ہے وہ قاف آ گیا نا، پڑھا قاف آ گیا ہے، گیا، جی کیونکہ اس کے بعد قاف ہے، جی بالکل، حق کا خوف میں آ گیا نا والقمری۔ جی 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 صحیح۔ اچھا حمزۃ القطع کی کوئی اگزامپل میں نے آپ کو ایک دی ہے، آپ کو یاد ہے نا کون سی اگزامپل ہم نے پڑھی ہے ابھی؟ الحمد انعمتا انعمتا، ہاں، اور آپ نے جو دی ہے انعام انتم اشد خلقا ام السماء بناها، تو وہ انتم ام میں بھی ہے، السماء بناها رفع جی بالکل، سمكها ہاں، فسواها اور اسی طرح سے یہاں پہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ میں جو ہے انعمتا، تو وہاں پہ جو ہے اس الحمد کو بھی تو پڑھا ہے، جائے گا، الحمد للہ رب نہیں العالمین۔ وہ تو الحمد میں جو ہے نا یہ حمزۃ الوصل ہے، یہ حمزۃ القطع نہیں ہے، جی جی اور یہ ایک ہی کنڈیشن ہے جہاں پہ حمزۃ الوصل کو زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا، ورنہ جنرلی حمزۃ القطع جو ہے سوری وصل جو ہے یا تو پیش کے ساتھ پڑھا جاتا ہے یا زیر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، صحیح کہہ رہے ہیں۔ لیکن جب بھی یہ لام و تعریف کے ساتھ آئے گا تو اس کو زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ سمجھ میں انشاءاللہ آ گیا، آئی ہوپ۔ استاد جی ایک سوال، حمزہ کے بارے میں جو ہے آپ نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ حمزہ جو ہے وہ بہت نوٹی ہے اور یہ اپنی جو ہے وہ سیٹیں چینج کرتا رہتا ہے، آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، تو یہ تھوڑا سا جو ہے وہ اس سے کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ جی پوچھیے۔ لفظ جلالہ اللہ میں بھی جو لام ہے وہ لام تعریف ہے شروع میں؟ نہیں، اس میں یہی کہنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ واحد ہیں اور لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، اسی طرح سے ہم یہ کہیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام جو ہے وہ بھی ون اینڈ اونلی ہے، تو اس کے ساتھ یہ کہنا اس میں لکھا ہوا ہے، مطلب جو اگر آپ اعراب القرآن پڑھیں تو وہاں پہ لکھا جاتا ہے کہ یہ لام تعریف ہے، اور یہ الہن کے ساتھ اگر آپ ال لگائیں تو یہ اللہ بن جاتا ہے، لکھا ہوا اور ہے، احد گرامرینز نے میں لکھا بھی ہے ایگزامپل میں آئے گا ہے نا سر؟ احد، احد، ہاں، قل هو اللہ احد، حمزۃ القطع میں آئے گا۔ ہاں بالکل حمزۃ القطع میں آئے گا، ٹھیک ہے، تو ہم یہی کہیں گے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام کی بات کریں گے تو بہتر ہے کہ یہ کہا جائے کہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ون اینڈ اونلی ہے، اسی طرح سے اللہ کا نام بھی ون اینڈ اونلی ہے، باقی جو ایٹریبیوٹیو نیمز ہے، صفاتی نام ہے، جیسے الرحمن الرحیم اور باقی وہ جو ہیں وہ ان کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں یا لگا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے یا رحمان اور الرحمن بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اس میں ہم کہیں گے کہ اس کے ساتھ لام و تعریف ہے، لیکن جو اللہ کا اپنا نام ہے، ذاتی نام ہے، اس کے ساتھ بہتر ہے کہ یہ کہا جائے کہ اس میں لام و تعریف نہیں ہے، ورنہ گرامیرینز یہ کہتے کچھ نے یہ لکھا ہے کہ یہ ال پلس الہ کا کمبینیشن ہے، اور پھر اس کی آگے جو ہے وہ ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں کہ یہ کس طرح سے جو ہے وہ یہ یہاں سے یہ الہ کا حمزہ کیسے گرا ہے اور یہ دو لام ایک میں کیسے تبدیل ہوئی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس کا جو حمزہ ہے وہ حمزۃ الوصل ہے، رائٹ؟
यानी ये जब हम शुरू में पढ़ते हैं तो अल्लाह पढ़ते हैं, लेकिन जब इससे पहले वाव आ जाए या कुछ और आ जाए तो फिर यहाँ पे हमज़तुल वस्ल को नहीं पढ़ा जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, वल्लाह, राइट, ये वल्लाह हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसको हमज़तुल वस्ल को नहीं पढ़ा जाएगा। तो हम ये कह ड्रॉप सकते कर हैं कि ये देंगे। हमज़तुल वस्ल है। जी जी, इय्याका नअबुदु में इय्याका हमज़तुल वस्ल को अदायगी हो रही है, और ये हर हाल इय्याका, में, जी इया का हाँ ये हमज़तुल क़त्अ है। जी बिल्कुल। जी, और अनअमता भी हमज़तुल क़त्अ में ही आएगा। हम सूरह फातिहा में ही बहुत सारे ढूंढ लेंगे, शम्सिया, कमरिया, हमज़तुल वस्ल, क़त्अ, हमज़तुल वस्ल जी मिल माशाल्लाह। जाएंगे। और शायद मेरे ख्याल में हमने ये डिस्कस भी किए लेसन में, अगर आप वो लेसन देखेंगे तो उसमें हमने ये डिस्कस जी किया हुआ है जी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। इंशाल्लाह। अब हम नेक्स्ट लेसन नंबर 4 की तरफ चलते हैं इंशाल्लाह। और आपको पता है कि अभी क्या होगा, राइट? आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा कि जो अभी लेसन था इसमें कितने पॉइंट्स थे? 3 पॉइंट्स है इसमें। जी लाम तारीफ, हमज़तुल क़त्अ, हमज़तुल वस्ल। अहसंत, एक्सीलेंट, ठीक। और उसमें हरूफ शम्सी और क़मरिया को नहीं भूला आपने, तो ये भी फिर 5 हो जाएंगे अगर आप वो 2 भी शामिल कर लें तो। अब हम लेसन नंबर 4 में अगर आप आएँ तो उसमें देखेंगे कि यहाँ पे मुरक्कबात शुरू हो जाएंगे, और मुरक्कबात बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने अभी तक 2 पढ़ लिए। एक तो हमने मुरक्कब जारी पढ़ा है और दूसरा कौन सा पढ़ा है, किसी को याद है? इजाफी। मुरक्कब इजाफी, जी बिल्कुल। मुरक्कब शायरी, इशारी हमने नहीं पढ़ा अभी तक, हमने सिर्फ मुरक्कब जारी और मुरक्कब इदाफी पढ़ा है। अब मतलब मैं अगर इदाफी कहूँ तो आई होप यू डोंट माइंड, क्योंकि मुझे वो दाद पढ़ने की आदत है, उसको जा पढ़ने की आदत नहीं। और कोशिश करें अगर आप भी पढ़ सकते हैं तो बेहतर है। सर ये बहुत कंफ्यूज करता है, ये दौद है या दौद है सर? ये दाद है ना उस्मानी ये? मुसहफ में दौद पढ़ते हैं, जी लेकिन जी यहाँ जी पे इंडो पाक के मुसहफ में दौद करके पढ़ते हैं। हाँ ये अरबी ये का वर्ड है और ये कौन सा अरबी अरब मखरज हमें इसको अदाई दाद पढ़ते करनी हैं, है दाद पता ही पढ़ना नहीं चाहिए। होता। नहीं पता, इसका क्लियर है कि नहीं इसको सर, दाद ही दौद ही पढ़ें, पढ़ते क्योंकि हैं सर, दाद हमने है तो ना, बचपन क्योंकि से दौद ही पढ़ा है। जी दाद ही पढ़ा जाए, क्योंकि इसको हमारे यहाँ, अल्लाह माफ़ करे, मैं इन चीज़ों में वैसे पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन ये एक ख़ास फ़िरका है जिन्होंने जानबूझ के इसको वाह पढ़ना शुरू किया है, ताकि वो डिफ्रेंशिएट हो सके कि ये हैं और ये हैं। अल्लाह हमें माफ़ फरमाए, हमने अपनी इन चीज़ों में इतने आगे निकल गए हैं कि हमने कुरान मजीद के साथ भी, हम तो कुछ नहीं कर सकते, अपने साथ ही जुल्म कर रहे हैं, लेकिन हमने कुरान मजीद पढ़ने में भी ये चीज़ कर ली है कि अगर एक ख़ास फ़िरका है वो दाद पढ़ेगा और दूसरा जान के उसको वाह पढ़ेगा। सर हमें इन और इसका फिरकों से रीजन सर ये मतलब कि ये हर्फ जो है ये अरबी का हर्फ है, अरबियों ने इसको द्वाद पढ़ा है, तो जी, आपको ये आप द्वाद इसको अरबिक को लुग़त और दाद भी कहा जाता है ना, इसका जी एक नाम ये भी है लुग़त और दाद। और दाद इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लफ्ज़ सिर्फ अरबी ज़ुबान में पाया जाता है और किसी ज़ुबान में नहीं पाया जाता। लेकिन जिसके पास इल्म नहीं होता वो पता नहीं मतलब गुमराह हो जाता है। बस यही है ना कि इंशाल्लाह यही हम कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह पाक हम सीख सकें, जो भी सही से हम सीख सकें। और जब भी आप माशाल्लाह अब तो मीडिया का दौर है, यानी आप कुरान पाक जो है वो जो अरब कुर्रा हैं आप उनका ज़रूर सुना करें। शेख सुदैस हाफिज़हुल्लाह, या जिस तरह से शुरैम हाफिज़हुल्लाह, या बहुत सारे शयूख हैं, शेख मिशारी बहुत माशाल्लाह अच्छा पढ़ते हैं, या मदीना मुनव्वरा के शेख हुदैफी बहुत अच्छा पढ़ते हैं, यानी सारे बहुत अच्छा पढ़ते हैं, जो जिसको पसंद है। तो वहाँ से इंशाल्लाह ये हमें कन्फ्यूजन हमारी दूर हो जाएगी कि ये वाह नहीं पढ़ा जा सकता, बल्कि ये वलज़ालिन पढ़ना जो है वो अगर खुदा ना खास्ता जान के पढ़ा जा रहा है तो ये बहुत बड़ी गलती होगी, जो कि होता है हमारे मुल्क में। मुझे पहले नहीं पता था, लेकिन मुझे बाद में बताया गया कि ये ऐसा होता है। जज़ाकल्लाहु खैरन शेख, आज वय्याकुम। मुझे बहुत बहुत बड़ी बात पता चली। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक हमारा सीखना और सिखाना कबूल फरमाए। जी तो अल जार मजरूर जो है ये होते तो बड़े मज़े के हैं, मतलब जार मजरूर जो है जो अरबिक के स्टूडेंट्स हैं ना उन्हें बहुत आसान लगता है, क्योंकि आपको पता होता है कि जब आप हरफ जार आ गया तो अगला नाउन क्या होगा, वो मजरूर होगा और उसके नीचे जो है ज़ेर आएगी, तो पढ़ने में हमें
پریشانی نہیں ہوتی کہ ہم نے, کیونکہ کیس اینڈنگس تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے, مختلف مشکل ہوتی ہے نا, کہ اس کو ہم نے زبر کے ساتھ پڑھنا, زیر کے ساتھ یا پیش کے ساتھ. لیکن جب حرف جار آ جائے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اسے زیر کے ساتھ پڑھنا ہے, رائٹ. اور پھر اس کے بعد ہم نے ڈیٹیچڈ پروناؤنس یعنی الضمائر المنفصلہ بھی پڑھے ہیں, اور اس میں 2 ہم نے پڑھے ہیں, ہوا اور ہیا. اور ہم نے دیکھا کہ ہوا جو ہے وہ مذکر سنگولر کے لیے اور ہیا جو ہے وہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. انگلش میں ہی یا اٹ کے لیے استعمال ہوگا, کیونکہ عربک میں اٹ کا کوئی متبادل نہیں ہے. تو اگر آپ کسی شخص کی بات کریں گے تو بھی ہوا استعمال کریں گے, اور اگر کتاب کی یا کسی اور چیز کی بات کریں گے جو میسکولین ہوگی تو اس کے لیے بھی ہوا ہی استعمال کریں گے. اور ہیا جو ہے وہ شی کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور اسی طرح سے اگر اٹ یعنی جیسے کوئی بھی, جیسے گھڑی ہے یا کوئی بھی فیمینن چیز ہے تو اس کے لیے بھی ہیا ہی استعمال کیا جائے گا. اور یہ آپ نے امشور کے لیسن میں ہم نے یہ چیز پڑھ لی ہے. اور آئینہ کے بارے میں پڑھا ہے, ویئر. ماذا کے بارے میں پڑھا ہے, کیا, واٹ. اور منصرف اور غیر منصرف اسما کی کچھ ایگزامپلز ہم نے اس لیسن میں پڑھی ہیں. آئینہ اور ماذا میں کیا فرق ہے, کسی کو یاد ہے؟ آئینہ کہاں اور ماذا کیا؟ جی, اور آئینہ جو ہے یہ ظرف بھی ہے, یعنی ظرف ایڈورب بھی ہے, یعنی ظرف بھی ہے, کیونکہ یہ جگہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے, کیونکہ جو بھی لفظ جگہ کے لیے استعمال ہوگا تو وہ ظرف ہوگا یا وقت کے لیے, پلیس ان ٹائم. اور ماذا جو ہے یہ عام طور پہ وربل سینٹینس یعنی جملہ فعلیہ کے ساتھ آتا ہے, یعنی آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کیا کرتے ہیں, ماذا تفعلوا, ٹھیک ہے, آپ کیا کر رہے ہیں. تو یہ عام طور پہ جو ماذا جو ہے یہ جملہ فعلیہ کے ساتھ. جی, اور اسمیہ کے ساتھ نہیں ما آتا. جملہ اسمیہ میں اور ماذا ما جملہ جملہ اسمیہ, جی ویری گڈ. جی, تو یہ چیز بھی ہم نے انشاءاللہ نوٹ کر دی ہے. منصرف اور غیر منصرف کے بارے میں جلدی سے مجھے آپ بتا دیں, آپ کو کیا یاد ہے؟ غیر منصرف کے بارے میں بتائیں, کیونکہ منصرف کا تو ہمیں پتہ ہے الحمدللہ, ہم نے ڈیٹیل میں پڑھ لیا ہے. حالت ان کی یہ 2 حالت شکلیں ہوتی ہیں ان کی. جی, غیر منصرف کی غیر منصرف کی مرفوع زیر نہیں آتی, زیر نہیں آتی اور تنوین نہیں یہ اور جر نہیں لیتے. یہ منصوب اور مجرور میں ایک ہی حالت ہوتی ہے. آئینہ ظرف مکان بھی اور زمان بھی, جی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. جی, مین چیز تو آپ نے بتائی نہیں ہے غیر منصرف کے بارے میں, کہ یہ تنوین, ان پہ تنوین نہیں آتی ہے, اور یہ عام طور پہ ان پہ زیر نہیں آتی ہے. جی ٹھیک ہے, صحیح ہو گیا. اور جر نہیں کیٹیگریز لیتے. نہیں, یہ مطلب حرف جب یہ نصب اور جر میں ہوں گے تو یہ دونوں زبر کے ساتھ آئیں گے. وہی نا, جر نہیں لیتے نا, یہ جر ان پہ نہیں لیتے آتے. ہیں, لیکن ان کو ہم محل مجرور کہیں گے اگر ان سے پہلے پریپوزیشن ہوگی. تو اگر ان سے پہلے پریپوزیشن آ جائے گی تو پھر وہ مجرور تو ہوں گے نا, لیکن وہ مجرور ظرف تو ہوں گے, لیکن ان پہ زبر ہی آئے گی اوپر. زبر ہی آئے گی. تو پھر ہم کہاں کہیں گے کہ یہ مجرور کی جگہ پہ ہیں, لیکن ہم ان کو مطلب زیر کو دیکھ نہیں سکتے, تو ہم اس لیے کہیں گے کہ یہ محل مجرور ہے. ٹھیک ہے. اور کیٹیگریز کون سی تھیں غیر منصرف کی؟ ہواؤں کے نام, انبیاء کے نام, 7 کیٹیگریز تھیں. جی, کے نام ہے, شہروں کے نام, فرشتوں کے نام, فرشتوں کے نام, عورتوں کے نام, انبیاء کے نام, عورتوں کے نام, انبیاء کے سارے نام, نہیں, 6 نام ایکسیپشن ہیں اس میں. جی ذرا 6 ایکسیپشنز بتائیے جلدی سے. محمد, ٹھیک ہے. نوح, لوط, ہود, شعیب, صالح. اور ان کے ساتھ ہم کیا کہیں گے؟ ان کے ساتھ ہم کہیں گے علیہم السلام اجمعین, اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاء اللہ, تبارک اللہ. ٹھیک ہے, اب اس میں ہم جی نیچر میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سارے مؤنث ہی ہیں سوائے قمریہ کے, کیونکہ وہ خود سے لائٹ کو پریزنٹ نہیں کرتا, وہ مدد لیتا ہے, اس لیے وہ مذکر ہے نا شیخ. مثلا ہاں, فار ایگزامپل
فار ایگزامپل یہ مون لائٹ مطلب سن سے آتی ہے نا، تو عربیوں نے اس کو مذکر بتایا ہے، قمر کو، اوکے چاند کو. تو جتنے بھی نیچر میں چیزیں ہیں وہ سارے مؤنث ہیں. پانی، ہوا، جو بھی ہے مؤنث ہے. نہیں، پانی تو مؤنث نہیں ہے. پانی مذکر ہے. الماء. جی الماء. میرے خیال میں ایسا کچھ نہیں ہے. جو کیٹیگریز میں نے آپ کو بتائی اگر آپ وہ یاد کر لیں. ہاں، آگ کے بارے میں ہے کہ ہر وہ چیز جو کہ دیٹ کین برن، جو کہ جیسے جہنم ہے، نار ہے، جہیم ہے اور سقر ہے، جتنے بھی جہنم کے تمام نام ہیں، آگ کے نام، آگ کے نام ہیں، تو وہ سارے فیمینن ہیں. اتنا تو مجھے کنفرم ہے. لیکن میرے خیال میں باقی نیچر میں تو پھر بہت ساری چیزیں ہیں نا، جیسے شمس بھی تو نیچر کا حصہ ہے اور شمس تو مؤنث ہے. مؤنث ہے جی. لیکن ماں جو ہے وہ مذکر ہے، اور قمر بھی جو ہے وہ مذکر ہے. مذکر ہے. جی. السماء یعنی جو السماء کے بارے میں دونوں طرح سے قرآن مجید میں استعمال ہوئے، مؤنث بھی استعمال ہوا اور مذکر بھی استعمال ہوئے. اور شجر وہ بھی مذکر ہے. جی. اور جو ہے یہ ارض جو ہے فیمینن ہے. جی. دار مؤنث ہے اور حرب مؤنث ہے. جی، یہ وہ تو اقسام جو ہم نے متفرق اسماء پڑھے ہیں. بالکل. جی جی. تو ابھی تھوڑا سا دیکھتے ہیں مرکب جاری کیا ہے، پریپوزیشنل فریز. اچھا، مرکب کیا ہوتا ہے کہ یہ انکمپلیٹ سینٹینس ہوتا ہے، یعنی چنک آف اے سینٹینس ہوگا، یہ مکمل جملہ نہیں ہوگا، بلکہ ایک کمپاؤنڈ کنسٹرکشن ہوگی یا ایک فریز ہوگا. دو اسماء کا. جی، دو اسماء کا، تین بھی ہو سکتے ہیں لیکن جنرلی دو اسماء کا مجموعہ ہوتا ہے. دو یا دو سے زیادہ اسماء کا کمپاؤنڈ. جی جی جی. تو یہ ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ کتاب ڈیسک کے ہے، تو اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پہ میننگ کلیئر نہیں ہو رہا، رائٹ. اور دا بک از دا ڈیسک، یہاں بھی مطلب سم تھنگ از مسنگ، اور الکتاب المکتب یہاں بھی سم تھنگ از مسنگ. تو اب یہاں پہ ہم کیا لگائیں گے کہ ہمارا جملہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے. یعنی یہاں پہ ہم حرف جر یعنی پریپوزیشن لگائیں گے، رائٹ. پریپوزیشن لگائیں گے. تو ہم اردو میں کیا کہیں گے؟ کتاب ڈیسک کے اوپر ہے. اور انگلش میں کہیں گے دا بک از آن دا ٹیبل. اور عربک میں ہم کہیں گے الکتاب. اچھا، یہاں پہ علا نے کیا کیا ہے؟ اوپر نے اور آن نے تو کچھ نہیں کیا، لیکن علا نے تو کچھ عمل بھی کیا ہے. یہ حرف جر ہے، یہ باقی پتھرا لگ جائے گا. اچھا، یہ نیچے زیر کیوں آئی ہے؟ نیچے زیر کیوں آئی ہے؟ نہیں، میں نے آپ کو حرف جر تو ہے لیکن اس کی ایک خاص خوبی ہے، کریکٹرسٹک ہے. نہ مجرور کرے گا نا. یہ جو ہے یہ عامل بابا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. عامل بابا. جی. عامل وہ ہوگا کیونکہ جب ہم نے اعراب کی، جو میں نے آپ کو ابھی تک تعریف بتائی ہے نا، ڈیفینیشن، وہ ہماری اعراب کی تعریف مکمل نہیں ہے. ہم نے اعراب کے بارے میں پڑھا ہے کہ معنی کی تبدیلی کے بغیر لفظ کے آخر میں جو تبدیلی آتی ہے اسے اعراب کہتے ہیں، رائٹ. تو اب اصل اس کی تعریف یہ ہے کہ معنی کی تبدیلی کے بغیر لفظ کے آخر میں عامل کی وجہ سے جو تبدیلی آتی ہے اسے اعراب کہتے ہیں. عامل کا ہونا ضروری ہے، عامل کوئی نہ کوئی ہوگا تو تبدیلی آئے گی، ورنہ تبدیلی نہیں آئے گی. آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ آ رہی ہے. جی جی. تو عامل کا ہونا ضروری ہے. تو اب پہلے کیونکہ شروع میں اگر آپ کو میں بتا دیتا تو آپ اور زیادہ ہم سارے کنفیوز ہو جاتے کہ یہ عامل کہاں سے آ گیا. تو اب ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ حرف جر عامل ہے، اور آگے پھر جب عامل کی بات ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو کنفیوژن نہیں ہوگی. جتنے بھی حرف جر ہیں وہ عامل ہی ہیں. وہ عامل ہی ہیں. جی. اوکے. تو وہ عامل باب ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جو آگے والا نام ہوتا ہے اس کو مجرور بنا دیتے ہیں، زیر کر دیتے ہیں. جی. ابھی ہم نے صرف حروف جر ایز عامل پڑھے، آگے بھی ہم دوسرے عامل یا عوامل. بہت اچھی بات، بہت اچھا کہنا چاہ رہے تھے. عوامل. جی جی. اس کی جمع عوامل ہے. ٹھیک ہے. ہاں، انشاءاللہ باقی عوامل کے بارے میں پڑھیں گے، کیوں نہیں پڑھیں گے. جزاک اللہ. وَإِيَّاكُمْ. ویسے تو آپ کو دو عاملان کہیں گے نا. عاملان کے بارے میں پتہ بھی ہے کہ وہ کون سے ہیں، لیکن آپ ابھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. مبتدا بھی عامل ہے اور خبر بھی عامل ہے.
وہ عامل اس لیے ہیں کیونکہ مبتدا مرفوع ہوتا ہے اور خبر بھی مرفوع ہوتی ہے، تو ان کا بھی ایک عمل تو ہے نا. جی ٹھیک ہاں ہے، تو اس لیے وہ بھی ان کا بھی ہم مبتدا اور خبر کو بھی عامل ہی کہیں گے. لیکن وہ ہڈن ہے میرا خیال ہے. ہاں ہڈن ہے وہ، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ چونکہ اپیرنٹلی ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، اس لیے میں نے آپ کو عرض جی کیا کہ وہ تھوڑا سا ایکسیپٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے بندے کو. بندہ کہتے ہیں نہیں یار یہ عامل وہ ہو جو کوئی تبدیلی، صحیح والی تبدیلی لے کے آئے. ہاں، لیکن گرامر ڈیفینیشن کے پوائنٹ آف ویو سے تو موجود ہے، مبتدا لیکن بھی نظر عامل ہے نہیں اور آ خبر رہے. بھی عامل جی ہے. جی 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 بالکل. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. وعلیکم ماشاء اللہ، آپ تو بہت ایڈوانسڈ باتیں آپ جو ہے وہ بتا نہیں، رہے ہیں. سب اور سیکھ رہے جی ہیں آپ سے، سمجھ رہے ہیں. سوری، آپ ایک ہمارا لیسن رہ گیا اب آخری والا، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ انشاءاللہ جب ہم نیکسٹ شروع کریں تو لیسن نمبر ہم نے کون سا 6 شروع کرنا ہے نا؟ 5 5 تو مکمل ہو گیا نا ہمارا. جی، نیا نہیں، لیسن تو 6 شروع کرنا ہے. پارٹ 1 پارٹ 2 4 ہو گیا ہے، 5th 1 اسٹارٹ کرنا ہے. آج سے یعنی یو مین نیکسٹ ویک سے نہیں، ریویو میں شاید کہہ رہی ہیں. ریویو میں. اوکے نیا لیسن تو 6 سے اسٹارٹ کرنا ہے. صحیح. سر یہ جو ہم ریویژن کریں آپ یہ بھی اپلوڈ کریں گے؟ واٹ ڈو یو تھنک، کرنی چاہیے یا ویسے میں نے فیس سر بک پہ تو کرنی وہ چاہیے ہیں. تاکہ جو آپ پوائنٹس یہ آپ نے اپلوڈ بتائے ہیں کرنا سر ہم وہ ہے. لکھ لیں گے پوائنٹس. سر نیکسٹ ٹائم آپ جب پوچھیں گے تو ہمیں آسانی ہوگی کہ یہ پوائنٹس ہمیں بتانے ہیں. اس جی میں ہم کئی چیزیں نئی بول بھی رہے آئی ہیں. ہیں اور جی جی نئی بہت ساری چیزیں ہیں. جی ریویو سر، سر آپ اپلوڈ کر دیجیے گا تو وہ یوٹیوب نوٹس پہ. بنانے میں آسانی ہوگی. اوکے جی سر وہ نوٹ سر میں لکھ رہی ہوں لیکن وہ تھوڑا ہم فاسٹ چل رہے ہیں تو وہ ہم اس میں لکھ لیں گے، پھر ریکارڈنگز میں سے لکھ لیں گے. اوکے ماشاء اللہ ٹھیک ہے. اگر ممکن ہو تو گوگل ڈرائیو پہ. ہاں وہ پھر اپلوڈ کرنے کے بعد میں لنک آپ کو گوگل ڈرائیو پہ بھی جی بھیج دوں گا. جزاک اللہ. ٹھیک ہے سر. بس انشاءاللہ ہمارے پاس 8 منٹ اور ہیں، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. جی آپ مجھے یہ بتائیے کہ لیسن نمبر 4 میں ہم نے کیا کیا پڑھا ہے؟ جار مجرور جار مجرور الحمدللہ. جی اور ہم نے ضمائر پڑھے 2. کون سے ضمائر پڑھے ہیں؟ اٹیچڈ یا ڈی ٹیسٹ؟ فاصلے والے، فاصلے والے، detached. ہاں منفصلہ یا ڈی ٹیسٹ. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ضمائر جو ہیں یہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، اور اسپیشلی جو اٹیچڈ ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ استعمال ہوتے ہیں. اور اٹیچڈ جو ہیں وہ فعل کے ساتھ بھی اٹیچ ہوتے ہیں، ناؤن کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، اور پریپوزیشن کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کو یہ شروع سے ہم نے ابھی سے اس کے اوپر دھیان سے ہم لوگ پڑھیں گے کہ جو ڈیٹیچڈ پروناؤنس ہوتے ہیں ضمائر منفصلہ وہ مرفوع ہوتے ہیں اور وہ شروع میں آتے ہیں، اور جو اٹیچڈ ہوں گے پھر انشاءاللہ ان کے بارے میں بعد میں پڑھیں گے. اور اس کے علاوہ ہم نے کس چیز کے بارے میں پڑھا ہے؟ 2 اسماء استفہام پڑھے ہم نے، آئینہ اور ماذا، ماذا. ٹھیک ہے. اور منصرف اور غیر منصرف کی غیر کچھ منصرف. ڈیٹیلز. جی اور یہ جو ہے میرے خیال میں ویسے تو مرکبات سارے بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ میرے خیال میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ہے، اور تھوڑا سا یہ کمپلیکس بھی ہے مرکب اضافی. لیکن انشاءاللہ I'm sure کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کیسے استعمال ہوتا ہے. مرکب کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی مرکب جو ہے کم از کم 2 اسماء کا مجموعہ ہوتا ہے، لیکن اس میں 2 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن مرکب جو ہے یہ مکمل جملہ نہیں ہوگا، یہ ایک مطلب کیا ہوگا؟ کمپاؤنڈ. جی ناقص. ہاں جی ناقص کیا ہوگا؟ ناقص جملہ ہوگا، ناقص جملہ ہوگا. رائٹ، ہاں ناقص جملہ ہوگا. صحیح ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے. اور یہ استعمال کس لیے کرتے ہیں؟ کسی چیز کی نسبت یا ملکیت کو ظاہر کرنے کے لیے. اچھا نسبت اور ملکیت میں کیا فرق ہے؟ سر جیسے کسی کی چیز کوئی چیز اس سے بلونگ کرتی ہے، جیسے جیسے ہم اپوسٹروفی ایس یوز کرتے ہیں کہ یہ اس کا بیگ ہے، تو اس سے نسبت ظاہر کرنے کے لیے آپ ٹو اور فرام کہ کسی کی طرف سے ہے اور کسی کو دی جا رہی ہے، کسی کا یا کسی کے لیے. جی جی یعنی نسبت یہ ہوگی کہ آپ کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ ایسوسیٹ کریں. جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ کا گھر، تو ہم نے گھر کو اللہ کے ساتھ اس کی نسبت دی، تو وہ ہو جائے گا بیت اللہ. اور ملکیت وہ ہوتی ہے جو چیز آپ اون کرتے ہیں، جیسے آپ کا گھر ہے، آپ کی گاڑی ہے، آپ کا پین ہے، آپ کی کتاب ہے، تو وہ ملکیت ہوگی. رائٹ. تو نسبت اور ملکیت میں یہ فرق ہے. جی کلیئر.
جی سر. اوکے تو یہ یا تو نسبت کے لیے استعمال ہوگا یا ملکیت کے لیے استعمال ہوگا. اور یہ دو یا دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں اللہ کا رسول, تو یہ اب ملکیت ہم اس کو نہیں کہیں گے, اب اس کو ہم کیا کہیں گے, نسبت کہیں گے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ رسول کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جوڑی گئی ہے, تو یہ ہوگا اللہ کا رسول, تو یہ ہو جائے گا دا میسنجر آف اللہ. تو انگلش میں ہم پریپوزیشن استعمال کرتے ہیں آف یا اپوسٹرافی اس, جیسا آپ نے کہا ہے, اور اردو میں ہم جو ہے وہ کا, کی یا کے استعمال کرتے ہیں, رائٹ. جیسے ہم کہتے ہیں اللہ کی کتاب, دا بک آف اللہ, اور اسی طرح سے ہم کہیں گے اللہ کے بندے, دا سلیوز آف اللہ. تو دیکھیے کہ اب یہاں پہ کا بھی آ گیا, کی بھی اور کے بھی آ گیا. لیکن انگلش میں ہم نے یا تو آف استعمال کیا یا پھر ہم کیا استعمال کریں گے, اپوسٹرافی. جی جی, Allah's messenger, Allah's book and Allah's slaves. Allah's slaves. Okay, very good. تو نسبت یا ملکیت کو ظاہر کرنے کے لیے اچھا اس کے بارے میں کیا چیزیں آپ کو یاد ہیں, ذرا جلدی سے بتائیے. میں سنگل جو مضاف جیسا جو ناؤن ہوگا وہ مضاف ہوگا, یا پیش کے نیچے ہمیشہ اوکے ویری گڈ. مضاف الیہ ہوگا وہ ہمیشہ زیر ہی لے گا, مجرور ہوگا. ٹھیک ہے. اور 99% کیسز میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو پہلا ناؤن ہوگا, جو مضاف ہوگا, جو ملکیت ہوگی وہ نکرہ ہوگی, اور جو مضاف الیہ ہوگا معرفہ ہوگا. دیکھیے لینگویج ہے نا, ایکسیپشنز تو ہوتی ہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کیا آپ کہتے ہیں کتاب طالبن, تو اب کتاب بھی نکرہ ہے اور طالب بھی نکرہ ہے, ٹھیک ہے. لیکن قرآن مجید میں جو استعمال ہوا ہے وہ یہی ہے. بہت ساری ایگزامپلز ایسی ہیں کہ جس میں پہلا ناؤن نکرہ ہے اور دوسرا جو ہے وہ معرفہ ہے. تو اس سے بھی آپ اس کو پہچان سکتے ہیں. جب آپ دیکھیں کہ نکرہ اور معرفہ کا کمبینیشن آ رہا ہے تو یہ مضاف الیہ ہو سکتا ہے. لیکن کنفرمیشن کیسے ہوگی, پہلا ناؤن جو ہے یہ لائٹ ہوگا, یعنی اس کے اوپر تنوین نہیں ہوگی. نہیں, اس میں نہ ان لگے گا نہ تنوین لگے گا. ہاں, تو اس میں جو ہے صرف پیش لگے گی, تو اس پہ تنوین نہیں لگے گی اور نہ ہی اس پہ ال آئے گا. دو چیزیں تو آپ نے ختم کر دی ہیں, ٹھیک ہے. اور جو مضاف الیہ ہے, اب یہاں سے دیکھیں کہ اس میں کیا تبدیلی آئی ہے, یہ جو ہے مجرور ہو گیا, ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا بیت بلال, اور جو مضاف الیہ ہے یہ ہمیشہ مجرور ہوگا, یعنی ایک زیر آئے گی یا دو, جی کسرہ یا کسرتین, اور یہ ہو جائے گا بلال کا گھر. اب جو پہلا حصہ ہے اس کو ملکیت ہے تو ہم اس کو مضاف کہیں گے, اور جو مالک ہوگا, جو آنر ہوگا, یا جس کے ساتھ ایسوسیٹ کیا گیا ہوگا اسے ہم مضاف الیہ کہیں گے. یہ جو ہے انشاءاللہ آپ نے اس کو پریکٹس کرنا ہے. جی, تو اس کی ایگزامپلس بہت زیادہ ہیں قرآن مجید میں, اور انشاءاللہ یہ جب آپ پریکٹس کریں گے اور اس کی بہت زیادہ ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جائے گی تو بہت اچھا لگتا ہے, مطلب ایک بہت اچھی فیلنگ آتی ہے. اچھا, یہ اس کا ایک پارٹ ہے. دوسرا پارٹ ہم انشاءاللہ مثنیٰ کا علیحدہ ہوتا ہے اور جمع کا علیحدہ ہوتا ہے, تو وہ جب ہم آگے فردر جائیں گے تو اس کے بارے میں پڑھیں گے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کنفیوز یو, لیکن میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ مثنیٰ کا اور جو جمع کا ہوگا اس میں تھوڑی سی اور تبدیلیاں بھی آتی ہیں. جیسے یدن ہے, تو یدن کی جو مثنیٰ ہوگی, ڈوئل ہوگی, وہ کیا ہوگی؟ یدانی. ٹھیک ہے, اوکے. اور جیسے قرآن مجید میں ہے سورہ, نون ڈراپ ہو جائے گا نا. جی ٹھیک ہے. یہ میں بس جیسے آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ جو سورہ نبا کی آخری آیت کیا ہے؟ نبا ما قدمت یدا ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. ما قدمت یدا. تو اب آپ یہاں پہ دیکھیے کہ جو ڈوئل ہوتا ہے, میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں, آپ نے پریشانی ہونا, ڈوئل میں جو ہے یہ نون ڈراپ ہو جاتی ہے, تو یہ ہو گیا یدا. اچھا, سورہ لہب کی پہلی آیت آپ میں سے کوئی پڑھے گا؟ تبت یدا ابی لہب تبت یدا. تو یدا, تو یہاں پہ تو یدان ہونا چاہیے تھا, دو ہاتھ, کیونکہ دو ہاتھ یدا تو نہیں ہوتے نا.
تو یہ کیونکہ مضاف مضاف الیہ کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے تو ڈوئل میں جو ہے یہ نون ڈراپ ہو جاتی ہے. جسٹ ٹو گیو یو دا آئیڈیا. تو اس لیے یہ ہے تبت یدا ابی لہب و تب. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے یدا ہو اس کے دونوں ہاتھ ڈوئل میں بھی. اور جو جمع مذکر سالم ہے اس میں نون ڈراپ ہو جاتی ہے لیکن وہ ہم نے پڑھا نہیں ہے اب, لیکن آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. مضاف اگر مثنیٰ ہو یا جمع ہو تب یہ جی ہاں ایگزیکٹلی بالکل. اور جمع مذکر سالم ہو, صرف جمع مذکر سالم ہو. جیسے ہم کہتے ہیں مسلمون, فار ایگزامپل چھوٹی سی ایگزامپل دے دیتا ہوں آپ کے. مسلمون پلس مکہ, آپ کہنا چاہتے ہیں مکہ کے مسلمان. تو اب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مکہ کے مسلمان, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے مسلمو, نون کو آپ ڈراپ کر دیں گے اور مکہ جب مجرور ہوگا تو اس کے نیچے کیا آئے گا؟ کسرہ نہیں آئے گا کیونکہ یہ ممنوع من الصرف ہے. جی مکہ تھا. ہاں تو مسلمو مکہ تھا کا مطلب ہے کہ مکہ کے مسلمان. تو مسلمون اونا کی ساؤنڈ ہے تو اونا کی ساؤنڈ میں بھی یہ نون ڈراپ ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد مضاف الیہ جو ہے وہ مجرور ہوگا. اب اگر تو وہ ممنوع من الصرف نہیں ہے تو زیر ہوگی, اور اگر ممنوع من الصرف ہے تو اس کے نیچے زیر نہیں ہوگی. سر کس کنڈیشن میں ہوگا یہ؟ جی سر کس کنڈیشن میں ہوگا یہ ڈوئل کے لیے ہے, مثنیٰ کے لیے. اور یہ جو ہے یہ جمع مذکر سالم کے لیے ہے. استاذ مسلموں کے واو کے بعد الف ہوگا, لکھا جائے گا؟ نہیں, جب بھی یہ صرف اس وقت لکھا جاتا ہے الف الفارقہ, جب اس کی ضرورت ہوگی. اکثر والمو میں قرآن میں اکثر آگے الف آتا ہے نا لکھا ہوا. جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا. وہ الف الفارقہ انشاءاللہ اس کے بارے میں وہ ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے, لیکن یہاں پہ نہیں. وہ جب بالکل میں سنگل ناؤن ہوتا ہے نا اس کے بعد کوئی ایگزامپل یاد ہے آپ کو؟ وہ بہت سے کیسز میں ہوتی ہے الف جو ہے اس کو ایڈ کیا جاتا ہے. جیسے فعل میں بھی ینصرون جو ہے وہ اس میں اگر آپ نون ڈراپ کریں گے تو الف ہے. فعل میں تو ہوتا ہے لیکن ناؤن میں میرے خیال میں نہیں ہوتا. تو یہ ہو جائے گا مسلمو مکہ تھا, مکہ کے مسلمان. جیسے واتقوا اللہ. جی جیسے واتقوا اللہ. ہاں واتقوا بھی اتقوا ہے نا بیسیکلی, وہ فعل الامر ہے. جی تو فعل میں تو استعمال ہوتا ہے. جی 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 وہ ہے اتقوا اللہ, تو وہ بیسیکلی تھا اتقونا, تو وہ واو اور یہ حمزۃ الوصل ہے اور یہاں پہ اس کو نہیں پڑھا جائے گا اور یہ ہو جائے گا واتقوا اللہ, تو اس میں بالکل آئے گا واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. اوکے. اور یہ ہمارے سامنے اگزامپلز آ گئی ہیں جیسے رسول اللہ, کتاب اللہ اور عباد اللہ. اور یہ ہم نے لیسن تو الحمدللہ سارا کر لیا ہے. اس میں صرف ایک چیز میں آپ سے پوچھوں گا کہ مضاف الی المعرفہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ مضاف الی المعرفہ یعنی اگر اس جو مضاف الیہ ہے وہ معرفہ ہو تو مضاف کا جو ہے وہ نکرہ بھی اوور آل معرفہ بن جاتا ہے. احسنت, ماشاءاللہ, ویری گڈ. تو اب ان تینوں ایگزامپلس میں آپ مجھے بتائیں کہ رسول, کتاب اور عباد یہ کیا نکرہ ہیں یا معرفہ ہیں؟ رسول, کتاب اور عباد تو سب نکرہ ہیں, سب نکرہ ہیں انڈیویجولی. لیکن کیونکہ اللہ جل جلالہ اسم ہے معرفہ, تو رسول اللہ جو ہے کمبائنڈ جو ہے وہ معرفہ بن جائے گا. ماشاءاللہ, تبارک اللہ. تو یہ ہم نے معرفہ کی ایک قسم پڑھی ہے نا, جسے مضاف الی المعرفہ کہتے ہیں, اور وہ تھوڑا سا شروع میں مشکل لگتا ہے اس کو سیکھنے میں. تو اب ایگزامپلز ہم نے دیکھ لیے کہ رسول, کتاب, عباد یہ بیسیکلی نکرہ اسماء ہے. لیکن جب یہ مضاف الیہ کنسٹرکشن میں آئیں گے اور مضاف الیہ ہی اگر معرفہ ہوگا تو پھر وہ بھی معرفہ بن جائے گا, کیونکہ آپ نے نسبت اس کے ساتھ جوڑ دی ہے. تو اس لیے نسبت اچھے لوگوں سے جوڑنی چاہیے تاکہ انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہوں. تو اس لیے جب بھی آپ اچھوں کے ساتھ جوڑیں گے انشاءاللہ, میں بھی اور ہم سارے, تو پھر ہم انشاءاللہ سارے اچھے ہو جائیں گے. اور اسی طرح سے جب نکرہ کو معرفہ کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے تو وہ نکرہ بھی پھر معرفہ بن جاتا ہے. اس کا کوئی جیسے پہلے
اسم کو مضاف یا اگلا والا مضاف الیہ کہتے ہیں تو کمبائنڈ اس کو کچھ کہتے ہیں جی اضافہ کنسٹرکشن اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اضافہ نہیں، جو کمبائنڈ اگر اسم بن جاتا ہے تو اس کا کوئی نام ہے؟ نہیں، مرکب اضافی بن جائے گا نا بس. اچھا، سب اس کو مرکب اضافی کہیں آپ گے. اس کو یا تو اردو میں مرکب اضافی کہہ سکتے ہیں اور عربی میں آپ اس کو کہیں گے اضافہ. جزاک اللہ. ایاکم. جی اینی ادر کوسچنس؟ کوئی سوال ہے تو بتائیے. سر آپ نے بتایا تھا نا بیت اللہ ہی تو اللہ کی وجہ سے وہ بیت جی بھی یعنی کہ وہ معرفہ ہو گیا نا، نکرہ تھا لیکن وہ جب اس معرفہ کی نسبت اللہ سبحانہ اللہ وتعالیٰ کے ساتھ جوڑی تو وہ معرفہ ہو گیا. جی معرفہ ہو گیا، یہی ہوا مذاق. جی جی. الحمدللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.